اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے اور آج کی آیت ہے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93۔ یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ ہمارا رسولوں کے ٹاپک میں جو ہم نے پچھلی کچھ آیات دیکھی ہیں وہ یہ تھیں کہ رسول کیا ہوتے ہیں، ایز اے اسپیشیز وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ ترتیب سے کچھ آیات شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی خود انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اس کو خود پڑھیں اور سمجھیں۔ اس بات کا میں پہلے کافی دفعہ ریفرنس دیتا رہا ہوں اور یہ بات بہت ساری جگہوں پہ ہے قرآن پاک میں۔ میں کچھ سلیکٹیو چیزیں رسولوں کے ٹاپک میں کے انڈر جو آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں بھی اب سارے رسولوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، اسپیسیفک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم اسی سے ہی، ظاہری بات ہے دوسرے رسول بھی وہی ہیں، انسان ہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور زیادہ بحث تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس آیت پہ تھوڑا سا خود غور کریں۔ یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، اب یہ وہ جو کفار ہیں وہ اس طرح کے بہانے یا اس طرح کی اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ایسے ہی گلیوں میں پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور اس طرح، مطلب کہ یہ بالکل عام ایک انسان ہے، تو وہ اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو صرف ایک عام انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بناتے تھے۔ آپ اسی کو ہی اس سے پچھلی آیات کو کچھ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کنٹیکس ذرا خود پڑھ لیا کریں، میں ساری آیات تو نہیں شیئر کر سکتا، جو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہی زیادہ تر کرتا ہوں۔ تو ان کے اعتراضات آپ کچھ یہاں دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے رسول۔ وہ کیا، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی مطلب ایسی کوئی چیز ہو، سونے کا گھر ہو، تو پتہ چلے کہ بھئی یہ رسول رہ رہا ہے، کیا بات ہے، یہ عام انسان تھوڑی ہے، رسول ہے یہ تو۔ اور یا پھر آسمان پہ کچھ چڑھیں، اور چڑھنے کا بھی ہم تب یقین کریں گے کہ وہاں سے یہ جو آپ کہتے ہیں جی کچھ آیات اتر گئیں اور کوئی سورہ اتر گئی، تو یہ کیا بات ہے، یہ تو خود ہی لکھتے ہیں، اور یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ خود ہی لکھ لیتے ہیں ایسا، جس کا اعتراض کا جواب اللہ پاک نے دوسری آیات میں دیا ہے، اور بڑی مشہور ہیں، آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ اللہ پاک چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ خود لکھتے ہیں تو تم بھی ایسی کچھ آیات بنا کے لے آؤ، کچھ ایسی صورتیں بنا کے لے آؤ، یا کافی دفعہ یہ چیلنج کیا، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان پہ جاؤ تو تب یقین کریں گے جب کوئی کتاب وہاں سے پوری کی پوری کتاب اتار کے لاؤ گے، تب ہم یقین کریں گے۔ اچھا، جب ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں، ہم خود اس کو دیکھیں اور پڑھیں گے تو پھر کچھ یقین کریں گے کہ بھئی ہاں رسول ہے۔ اچھا، اب اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں جواب دینے کا کہہ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ ان کو جواب دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے۔ اگلا کیا، میں تو صرف ایک انسان ہوں۔ یہ دیکھیں، اور آپ عربی کا اوپر لفظ بھی پڑھیں، میں نے لفظی ترجمہ بھی وہ ساتھ میں ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں، بشر کا اوپر ورڈ ہے، بشر کا، بشر آپ کو پتہ ہی ہے ہماری اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو ایگزیکٹلی عربی میں بھی انسان کا ہی ہے۔ میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔
یہ دیکھیے، اب میں پوری پچھلی کافی ساری ویڈیوز میں یہ بات بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہے کہ وہ انسان ہی ہوتے ہیں رسول، جو کہ ان کو ایک منصب مل جاتا ہے، اور وہ بہت اونچا منصب ہے. وہ انسانوں جیسے نہیں ہیں، انسان ہیں پر انسانوں سے ہم جیسے نہیں ہیں. انسان ہے اور انسانوں جیسے ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں کہ وہ عام کوئی انسان ہے. ان کا منصب ہم سے بہت اوپر ہے، اور وہ یہ ہے جو اگلی بات میں بیان ہو گیا ہے کہ جو رسول بنایا گیا ہوں، وہ پیغمبر اور رسول بنائے گئے ہوتے ہیں، بھیجے گئے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جو اللہ کا پیغام لے کے ہم انسانوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ اور انسانوں کے درمیان کہ وہ چنے ہوئے انسان ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ جن کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈائریکٹ یا حضرت جبرائیل علیہ جو فرشتوں کا پیغمبر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے تھرو پیغام لیتے ہیں اللہ سے، اور آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. یہ پہلے بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کا رابطہ ہو اور وہ ہر ایک کو انڈیویجول احکامات دے رہے ہوں. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا لاجیکل ہونا نہیں چاہیے. مطلب اللہ پاک تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس طرح تو کوئی بھی ایک دین نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنا اپنا، مطلب دین تو شاید سیم ہی ہو، لیکن ہر ایک پہ اپنی اپنی چیز ہوتی اترے گی، تو پھر تو اس کے لیے کوئی حجت ہی نہیں بچے گی اس پہ عمل نہ کرنا. پھر تو امتحان کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا کہ اگر ہر انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو تو وہ بھٹکے گئی کیوں؟ وہ تو پھر راہ راست پہ ہمیشہ رہے گا. اس کا پھر امتحان کیا ہوگا؟ اس کی اپنی فری ول کیا ہوگی؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے ہر انسان. تو ایسا ہونا لاجیکل، امتحان کی اگر یہ دنیا ہے تو اس میں ایسا لاجیکل بنتا نہیں ہے. اس لیے ہم میں سے کچھ انسانوں کو اللہ پاک نے چن کے پیغام بنانے والا پیغمبر بنا دیا، اور تاکہ وہ پیغام انسانوں تک پہنچائے، اور ان کی فری ول بھی رہے کہ وہ اس پیغام کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اور لے لیتے ہیں تو ان کے لیے بشارتیں ہیں، جنتیں ہیں، اور اگر نہیں لیتے تو وہ انکار کرنے والے بن گئے اور ان کو اس کی سزا ملے گی. یہی، اور وہ یہ سارا پوچھا کب جائے گا؟ ایک دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت والے دن. یہی اوور آل دین ہے. ٹھیک ہے، اور اس پیغام میں کیا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے رہو، اس کی عبادت مینز بندے بن کے بندے بن کے عبادت کرو، ان کی نماز پڑھو، زکوٰۃ عطا کرو اپنی جو کمائی ہو اس میں سے، اور روزے رکھو اور حج کرو. حج تو کبھی، مطلب اگر زندگی میں موقع ملتا ہے، اور روزے بھی سال میں ایک. اور اللہ سے بس ڈرتے رہو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے اعمال میں، اپنی باتوں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے جسم پاک رکھو. یہ ٹوٹل دین ہے. تو یہ جو پیغام پہنچتا ہے وہ فری ول کے ساتھ وجود. تو اس میں ہم نے آیت میں ڈیٹیل سے دیکھا، اور اس سے اگلی 2 آیات میں مزید ہم ڈیٹیل سے، اتنی لاجیکل بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا کیوں ضروری ہے. وہ اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں ہم دونوں آیات چھوٹی چھوٹی اکٹھی کریں گے. لیکن یہاں مین بات یہ یاد رکھیں کہ میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. جزاک اللہ خیر.